نومبر 2010 بمقام منا سعودی عرب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ کل بیان 2 گھنٹے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر زیب النساء اسٹریٹ صدر کراچی۔ فون نمبر 35678123۔ یاد رکھیے فون نمبر 021-35678123۔ والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ وتزودوا فإن خير زاد التقوى۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، حج کے اعمال میں اب یہ رمی باقی ہے اور طواف وداع باقی ہے۔ جو آج کا دن ٹھہرنا چاہیں گے تو ان کے لیے 13 تاریخ کی رمی واجب ہو جائے گی۔ رات تک نکل جائیں تو پھر واجب نہیں ہے۔ جن کا پہلا حج ہے ان کے لیے فضیلت کی بات ہے، سب کے لیے فضیلت ہے کہ وہ 13 کی رمی کریں، نکل جائیں تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ رمی ہر کنکری پر ایک ایسا گناہ معاف ہوتا ہے جو انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والا ہوتا ہے۔ اب حج کے آخری اعمال چل رہے ہیں۔ عبادات میں حج آخری درجے کی چیز۔ اس میں یہ ایک آیت اللہ نے اتاری ہے، اسی کے بارے میں تھوڑا سا میں بات کروں گا۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جب تم حج کا احرام باندھ لو تو اب زبان کی بےہودگی اور کوئی انفرادی کبیرہ گناہ اور کوئی لڑائی جھگڑا یہ حج میں مت کرو۔ یہ بڑے عجب انداز میں آیت آئی ہے۔ سارا قرآن ہی عجب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو کون سمجھے اور کون اس کی تہ اور تک پہنچے، گہرائی تک پہنچے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک مجلس قائم کرے گا، اس مجلس میں صرف علم والے شریک ہو سکیں گے، غیر علم والے اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ہیں سارے ہی جنتی، بڑے عالی مقامات، لیکن وہ محفل صرف علم والوں کی ہوگی اور اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان پر قرآن کا فیضان فرمائے گا، وہ قرآن کے علوم پر بحث کریں گے وہاں بیٹھ کر آپس میں۔ تو اللہ ایک ایک لفظ میں ان پر علم کے دروازے کھولے گا، دریا بہیں گے، چشمے ابلیں گے، سمندر کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوا علم ہوگا۔ پھر وہ آپس میں اس پر بحث و مباحثہ کریں گے۔ وہ محفل انہیں ایسی محبوب ہوگی کہ اس کی لذت اور حلاوت میں انہیں جنت بھی یاد نہ رہے گی، انہیں جنت کی لذتیں بھی یاد نہ رہیں گی، اپنی بیویاں بھی یاد نہ رہیں گی، وہ اس کی مٹھاس میں ایسے گم ہو جائیں گے۔ تو قرآن تو ایک آفاقی ابدی پیغام ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اس سے موتی نکلتے رہیں گے۔ یہاں اللہ نے انداز بڑا عجب اختیار کیا ہے۔ یہ 3 چیزوں سے رکاوٹ اگر حج کے لیے ہوتی، زبان، گناہ، لڑائی، یہ 3 کاموں کی رکاوٹ صرف حج کے لیے ہوتی تو یہاں جملہ دوسرا ہونا تھا۔ یہاں جملہ یہ ہونا تھا فمن فرض فیہن الحج، جس نے حج کا احرام باندھ لیا، فلا یرفث، اسے چاہیے کہ اب زبان کی بدتمیزی چھوڑ دے، ولا یفسق، اور وہ کوئی گناہ نہ کرے، ولا یجادل، اور لڑائی نہ کرے، فی الحج، حج میں،
فی الحج کا جو لفظ ہے آخر فی الحج، اس فی الحج کی مناسبت سے جملہ وہ تھا جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، یہ جملہ مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جملہ لائے ہیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ اس کلام کی ترتیب میں یوں نظر آتا ہے کہ فی الحج ہے ہی نہیں، فی الحج ہے ہی نہیں، یہ ابدی موت تک کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے کہ حج کرنے کے بعد، وہ ایک عام محاورہ ہے نا کہ وہ حج کے بعد زندگی بدل جائے تو سمجھو حج قبول ہو گیا ہے، اور نہ بدلے تو نہیں قبول ہوا۔ خیر یہ تو ایسے ایک عوامی بات ہے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے کس کو قبول ہے کس کو قبول نہیں ہے، یہ تو دعویٰ کوئی کر نہیں سکتا کہ فلاں کا قبول ہو گیا فلاں کا نہیں ہوا۔ جب تم نے حج کر لیا ہے تو لا رفث ولا فسوق ولا جدال، آگے ہلکے سے انداز میں فی الحج، بہت ہلکے انداز میں آئے، پہلے 3 لفظ بڑی طاقت کے ساتھ ہیں کہ لا رفث، اب موت تک کے لیے زبان کا غلط استعمال چھوڑ دے، لا فسوق، موت تک کے لیے کبیرہ گناہ چھوڑ دے، لا جدال، موت تک کے لیے لڑائی جھگڑے چھوڑ دے۔ چونکہ احرام تھا تو آخر میں اس کو فی الحج کے ساتھ ایک دم روکا، جیسے چلتی گاڑی کو بریک لگے تو سارے ہل جاتے ہیں، تو ایسے ہی کلام میں ایک بہاؤ ہے، ایک پھیلاؤ ہے اور ایک تیزی ہے، آگے فی الحج کے ساتھ اس کو جھٹکا سا لگتا ہے کہ ہیں پیچھے تو اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ مرتے دم کے لیے یہ کام اب چھوڑ دینے ہیں، چھوڑ دینے ہیں، چھوڑ دینے۔ میں نے عزیزیہ میں بیان کیا تھا کہ دین شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر، اس کی ابتدا عبادات ہیں اور اس کی انتہا اچھے اخلاق ہیں۔ تو عبادت میں حج آخری درجے کی چیز ہے جس کو آپ سب بھائیوں نے پار کیا ہے اور اس تک اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو پہنچایا ہے۔ تو اللہ نے حج کے ساتھ ہی اخلاق کو جوڑا ہے۔ 3 چیزیں بد اخلاقی کا سبب بنتی ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو انسان کو گراتی ہے اور اس کے اخلاق کو برباد کرتی ہے وہ زبان ہے۔ زبان سب سے زیادہ انسان کو خوار کرتی ہے، خراب کرتی ہے، اس کے معیار کو گراتی، اس کی ساکھ کو خراب کرتی ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اس کو لا رفث، زبان سب سے زیادہ جنت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، زبان سب سے زیادہ جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ دوسری چیز ہے ذاتی گناہ، زبان سے تو اور متاثر ہوتے ہیں، لا فسوق، ذاتی گناہ جو انسانی اخلاق پر اثر انداز ہوتے ہیں، شراب ہے، جوا ہے، جھوٹ ہے، زنا ہے، سود ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور جتنے کبیرہ گناہ ایک عام مسلمان جانتا ہے، نماز کا چھوڑنا ہے، روزے کا چھوڑنا ہے، زکوٰۃ کا نہ دینا ہے، یہ چیزیں اللہ کے دربار میں اس سے بد اخلاق بناتی۔ ولا تیسری چیز ہے آپس کی لڑائی اور آپس کا جھگڑا۔ یہ آپس کی لڑائی آپس کا جھگڑا بھی انسان کو نہ دنیا کا رختہ چھوڑتا ہے نہ آخرت کا چھوڑتا ہے، نہ اس کی دنیا رہتی ہے نہ اس کی آخرت رہتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں انسانی اخلاق میں انتہائی منفی کردار ادا کرنے والی ہیں۔ اللہ نے تینوں چیزوں کو ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا کہ اب جب تم حج کر چکے ہو اور حج کر لیا ہے اور حج کر رہے ہو، تم اپنے اللہ سے عہد کرو کہ اب آج کے بعد زبان کا بول تمہارا دل آزاری کا نہ ہو، تم خلوت و جلوت میں کبیرہ گناہوں سے بچو، تم اوروں سے لڑائی جھگڑے مول نہیں لوگے، تم سر جھکا کے زندگی گزارو گے۔ یہ اللہ تعالی ہم سے عہد و پیمان لے رہا ہے۔ آپس کی لڑائیاں اللہ کی مدد کو ہٹا دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر بتائی گئی کہ فلاں رات شب قدر ہے متعین، آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے بتانے کے لیے، 2 صحابی آپس میں لڑ رہے تھے، لڑنے کا لفظ ذرا نامناسب ہے، آپس میں ان کی کوئی آوازیں بلند ہو گئیں، مسجد میں تھے تو ایک کو غصہ آ گیا، دوسرے کو بھی غصہ آ گیا، آوازیں بلند ہو گئیں۔ تو
آپ نے فرمایا میں تمہیں شب قدر بتانے آیا تھا، ان دو آدمیوں کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے مجھے اچانک بھلا دیا گیا ہے، بھول گیا کہ اب اللہ نے اس کا علم اٹھا لیا ہے اور اسے 5 راتوں میں پھرا دیا ہے، تو اسے تم 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو۔ تو آپس کی لڑائی اور جھگڑے اللہ اجتماعی مدد جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ اٹھا دیتی۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے، بہت تہجد گزار ہے، بہت روزے دار ہے، لیکن لڑتی ہے، ہر ایک سے لڑتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی، جہنم میں جائے گی۔ ہیبت اجتماعی جو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا مجھے قتل نہ کرو، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو اللہ کی تلوار جو آج تک نیام میں ہے وہ نکلے گی، پھر قیامت تک وہ واپس نہیں جائے گی اور تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو گے، میرے قتل سے باز آ جاؤ۔ اللہ کی حکمت ہے یہ دعا قبول نہ ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی تھیں، یا اللہ میری امت تیرے عذاب سے ہلاک نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول ہے۔ پھر یہ دعا مانگی کہ میری امت کسی ایسے دشمن کے نیچے آ کر تباہ و برباد نہ ہو جائے، ایسا دشمن ان پر نہ آئے جو انہیں ہلاک کر دے، اللہ نے قبول کیا۔ پھر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ ان میں آپس میں لڑائی نہ ہو، اختلاف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ دعا میں تیری قبول نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ یہ چیز ہونی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے حابیل و قابیل کی کہانی سنائی کہ 2 بھائی آپس میں لڑے تھے، سگے بھائی لڑے تھے، اور یہ اشارہ ہے کہ یہ آپس والے زیادہ لڑیں گے، قریب کے رشتوں میں لڑائی زیادہ ہوگی، قریبی خون کے رشتوں میں زیادہ سینگ پھنسیں گے، زیادہ جھگڑے ہوں گے، یہ اشارہ ہے۔ جب ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرو، جھگڑا تو کا ہونا تو اللہ کی حکمت بالغہ ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ تم حابیل بنو، قابیل نہ بنو۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، حابیل قابیل سے کہہ رہا ہے تو نے اگر ہاتھ بڑھایا میرے قتل کرنے کو تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تیرے قتل کرنے کا، میں اس سے اپنی گردن جھکا دوں گا۔ ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ، میں اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ آپس کی لڑائی جھگڑوں سے میرے بھائیوں برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، اجتماعی مدد اور نصرت اٹھ جاتی ہے۔ جب صحابہ اللہ کے نبی نے فرمایا، چند صحابہ ہیں جن کو 1000 کا شمار کرتے تھے لوگ، کہ ایک آدمی اگر کھڑا ہوا ہے تو وہ 1000 کے برابر۔ ایک واقعہ سنا تھا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر گئے 4000 کا لشکر لے کر، وہاں اسکندریہ کی فتح میں دیر ہو گئی، طاقتور لوگ تھے، تو انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ میری مدد کے لیے فوج مزید بھیجو، میں 4000 سے قابو نہیں پا سکتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے 4 آدمی بھیجے، 4 آدمی، اور 4000 ان کے ساتھ، 4 جمع 4000۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ میں تیرے پاس 4000 جمع 4 بھیج رہا ہوں، ان 4 میں 1000 کے برابر ہے، تو یہ 4000 جمع 4 8000 ہو گئے، اور تم 4000 پہلے ہو تو تم ہو گئے 12000۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے 12000 کو قلت کی وجہ سے شکست نہیں ہوتی، 12000 کمی کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتی۔ مقداد بن اسود، زبیر بن عوام، یہ مہاجرین میں سے، اور محمد بن مسلمہ اور مسلمہ بن مخلد، محمد بن مسلمہ جو میں ابھی جن کا نام لیا اور مجھے یہ سارا واقعہ یاد آیا، یہ 4000 کے برابر۔
اور 7 عبادہ بن سامت اور محمد بن مسلمہ 4 یا مسلمہ بن مخلد. تو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ تو محمد بن مسلمہ جہاں کھڑے ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا 1000 آدمی کھڑا ہوا ہے. مقداد جہاں کھڑے ہوتے تھے 1000 آدمی کھڑا. یہ عبادہ بن سامت کا ایک بڑا دلچسپ قصہ ہوا اسکندریہ کی لڑائی میں. یہ لشکر سے ہٹ کر جنگل میں نفل پڑ رہے تھے تو 20 گھوڑ سوار مصری ان کی نظر پڑ گئی. انہوں نے پر آ کر حملہ کیا. یہ اکیلے وہ 20. تو انہوں نے جب گھوڑوں کی ٹاپ سنی تو نماز توڑ دی. نماز توڑی تو دیکھا گھوڑ سوار. انہوں نے تلوار اٹھائی اور ان 20 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے 15 قتل کر دیے, 5 بھاگ گئے. اور جب وہ بھاگ گئے تو پھر اللہ اکبر نماز کے یہ 1000 کے برابر شمار ہوتا تھا. ان میں ایک محمد بن مسلمہ بھی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا محمد بن مسلمہ جب تو دیکھے کہ آپس میں تلواریں ٹکرا گئی ہیں, آپ کو تو پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا عثمان اللہ تجھے خلافت عطا فرمائے, خلافت کا کرتا پہنائے. پھر کچھ فسادی لوگ وہ کرتا اتارنے کی کوشش کریں تو دیکھو تم موت قبول کرنا, کرتا نہ اتارنا. اگر تم نے خلافت کو چھوڑ دیا تو تیری میری ملاقات نہیں ہو سکے گی. تو جب حضرت عثمان کا محاصرہ ہوا تو وہ ان کا مطالبہ تھا کہ تم خلافت چھوڑ دو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں. تو آپ نے فرمایا میں یہ لباس مجھے اللہ نے پہنایا, تم مجھے قتل کرو میں یہ لباس نہیں اتاروں گا. مجھے میرے نبی نے پہلے کہا تھا کہ تو تیرا کرتا اتارنے کی کوشش کی جائے گی تو تم نے اتارنا نہیں ہے ورنہ میری تیری ملاقات نہ ہو سکے. تو جس دن شہید ہوئے اس رات کو خواب دیکھا. 3 دن سے پانی کا ایک قطرہ اندر نہیں پہنچا تھا گھر میں. تو رات کو خواب دیکھا کھڑکی میں اللہ کے نبی ابو بکر عمر کھڑے ہوئے. تو آپ کہہ رہے ہیں عثمان سنا تیرا پانی بند کر دے گا کہ یا رسول اللہ بند کر دے. تو آپ نے کہا ہاتھ آگے کرو. تو انہیں ہاتھ ایسے کیا تو اللہ کے نبی نے ایسے ڈول لٹکایا اور ڈول ایسے ان کے اوپر پانی کا بھرا ڈول ایسے ان کے ہاتھوں پہ ڈالا. تو عثمان رضی اللہ عنہ خواب میں ہی ایسے اس کو پیتے رہے یہاں تک کہ سیراب ہو گئے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان کیا چاہتے ہو, تمہاری مدد کروں, تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا جائے اللہ کا لشکر, یا روزہ میرے پاس افطار کرنا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو؟ چاہو تو تمہاری مدد کے لیے لشکر آ جائے اور چاہو تو آج روزہ میرے پاس افطار کر لیں. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے پاس روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں, مجھے مدد نہیں چاہیے. کہ بس پھر آج میری تیری ملاقات ہے. تو آنکھ کھلتے ہی روزے کی نیت کر لی. کھانے پینے کا تو سامان تھا نہیں. تو ایک صحابی ملنے آئے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا, کہا یہاں ہاتھ رکھو. تو میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی, کہاں ہو رہی. کہا مجھے رات اللہ کے نبی نے خواب میں پانی پلایا ہے, اس کی ٹھنڈک اب بھی میرے سینے میں موجود ہے اور میری بھوک بھی اتر چکی ہے, پیاس بھی اتر چکی ہے اور آج میری روانگی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تہمت باندھا کرتے تھے اپنے نبی کی سنت میں, تہمت چادر باندھتے تھے. اس دن شلوار پہن لی صبح اور کس کے باندھ لی, پورے تیار کہ آج مجھے قتل کیا جائے گا تو میری بے پردگی نہ ہو, تو شلوار باندھ. اللہ کے نبی نے فرمایا محمد بن مسلمہ جب تو دیکھے تلواریں آپس میں ٹکرا گئی ہیں, اللہ کی حکمتیں تھیں, تو تم احد پہاڑ پہ جا کے اپنی تلوار کو توڑ دینا, اور گھر میں بیٹھ جانا, اور جو تجھے قتل کرنے آئے تو اپنا سر آگے کر دینا حابیل کی طرح اور کہنا وہ بے اسمی و اسم کا فتکون من اصحاب النار. سر آگے کر دینا, ہاتھ نہ اٹھانا,
مجھ سے ملاقات کر لینا۔ تو جب وہ آپس کی جنگیں شروع ہوئیں تو وہ تلوار جو ہزاروں دفعہ لپکی اور چمکی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، آپس کی لڑائیوں نے اس تلوار کو توڑ دی۔ بس محمد بن مسلمہ احد پہاڑ پر گئے اور یوں مار کے اپنی اس تلوار کو توڑا جس نے سینکڑوں میدانوں میں جوہر دکھائے تھے اور داستان لکھی تھی، ایک توڑ دی اور گھر میں قید ہو کے بیٹھ گئے۔ آپس کی لڑائیاں اللہ کی مدد ہٹا دیتی ہیں۔ اپنے جھگڑے چھوڑ دو، اپنا حق لینا جائز طریقے سے ہے، جھگڑو مت، اللہ کی مدد اٹھ جاتی، برکتیں اٹھ جاتی۔ اور اگر تم چھوڑ دو گے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ انصار مدینہ نے اللہ کے نبی پر وہ بیعت ہوئی تھی، وہ میں انشاءاللہ آپ نے مدینے جانا ہے تو مدینے کا سفر یہ میں سنایا کرتا ہوں وہ بلڈنگ میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو اس میں انہوں نے عہد کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہماری لاشوں سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچے تو پہنچے، ویسے نہیں کوئی پہنچ سکتا۔ تو اس عہد کو انہوں نے سچا کر کے دکھایا، قربان ہوئے اللہ کے نبی پر۔ تو آپ نے ایک دفعہ فرمایا انصار سے محبت کیسی تھی؟ کہا میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ۔ ایک دفعہ انصار مدینہ جب فقر اور فاقے سے تنگ آ گئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول سے کوئی دعا کروائیں، کوئی پانی وافر ہو جائے تو ہماری زراعت چلتی رہے، تو ہم پھر جہاد بھی کریں گے، دین بھی پھیلائیں گے، سارے کام کریں گے۔ گھروں میں فاقے آ جاتے ہیں، پانی آب پاشی ایک مشکل کام تھا، کنویں سے پانی نکال کے اور کھجور کے باغات کو پانی دیا جاتا تھا، یہ مردوں کا کام تھا۔ تو احد پہاڑ کے پیچھے چشمے ہیں، 1996 میں نے وہ چشمے جا کے دیکھے تھے، اب پتہ نہیں وہ ختم ہو گئے یا ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ یہاں نہر چلا دے، اور نہر کا پانی وافر ہوگا تو ہمارے بچے عورتیں ہی کاشتکاری کر لیں گے، ہم تبلیغ کرتے پھریں گے۔ جب یہ اللہ کے نبی کی محفل میں آئے، اب نیت کیا ہے کہ ہم نے دعا کروانی ہے کہ پانی وافر ہو جائے۔ تو آپ نے انصار مدینہ کو دیکھ کر فرمایا آؤ بھائی انصار، آج جو مانگو گے اللہ سے لے کر دوں گا، بولو کیا چاہتے ہو۔ تو سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کیا کریں، آئے تو تھے نہر کا مطالبہ کرنے، تو ایک دم ایک دوسرے سے کہنے لگے کیا کریں۔ تو سب نے بالاتفاق کہا کہ نہر دفع کرو، جنت مانگ لو، جنت مانگ لو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دو۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ انصار کی بخشش فرما، ان کے بچوں کی بخشش فرما، ان کے پوتوں کی بخشش فرما، ان کی بیویوں کی بخشش فرما، ان کے غلاموں کی بخشش فرما، ان کے پڑوسیوں کی بخشش فرما۔ وہ 5 نسلوں کی بخشش کا سامان ہو گیا۔ تو آپ نے کہا انصار مدینہ میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا تو تم کیا کرو گے؟ تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا۔ تو انصار کوئی چھوٹے لوگ تو تھے نہیں، ان کا یا رسول اللہ ہم اپنا حق وصول کریں گے، نہیں ملے گا تو وصول کریں، ہم تلوار اٹھائیں اور اپنا حق وصول کریں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کی جی کیا؟ آپ نے فرمایا اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، تم صبر کر لینا اور حوض کوثر پہ مجھ سے آ کے ملاقات کر لینا،
ساری کمیاں اللہ سے میں تمہیں پوری کروا کے دے دوں گا. لا جدال، لڑو نہیں بھائی، لڑو نہیں، حق چھوڑ دو، حق چھوڑ دو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست بردار ہو کے، تو سارے تو نہیں چاہتے تھے، سارے تو لڑنا چاہتے تھے. خود اپنے بھائی سگے حضرت حسین اتنے غصے میں آئے اور سب لان تان کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے. تو ارشاد فرمایا، دیکھو لوگوں، اگر یہ خلافت میرا حق تھا تو میں اس کے حق میں دست بردار ہو گیا، اگر اس کا حق تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا. مسلمانوں کے خون کا بچ جانا یہ حکومت سے زیادہ قیمتی چیز ہے. میں اپنے حق کو چھوڑتا ہوں، میں دست بردار ہوتا ہوں. یہ بات اللہ کے نبی نے اس وقت کہی تھی جب آپ 2 سال کے تھے. ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. سیصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میری امت کے 2 بڑے گروہ میں صلح کروانے کا سبب اور ذریعہ بنے. تو بھائیو، سارا پاکستان لڑائیوں کا مرکز بنا ہے. گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، رشتہ داروں میں لڑائیاں ہیں، اور دیندار گھرانوں میں لڑائیاں ہیں، دین سے دور گھروں میں لڑائیاں ہیں. اب آپ یہ عہد لے کر جاؤ کہ کسی سے جھگڑا نہیں کرنا. حق اگر چلا بھی جاتا ہے تو برداشت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس حق کا عوض دنیا میں بھی دے گا، موت کے بعد بھی دے گا. ایک جگہ میں جماعت میں گیا، 2 بھائی آپس میں بہت لڑے ہوئے تھے 2 بھائی بہت لڑے ہوئے، اور لڑائی تھی جائیداد پر. ایک نے زیادہ رکھ لی تھی، دوسرے کو تھوڑی دی تھی. تو وہ دوسرا میرے پاس آیا کہ میرے بھائی نے میرے اوپر زیادتی کی ہے اور میری جائیداد قبضہ کر لیا، مجھے دیتا نہیں. اس کا وہ جو تھا بھائی، اس کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا، اور اس بھائی کا جس نے زمین دبا لی تھی اس کا لگا ہوا نہیں تھا. وہ تانے دے گئی، کیسے تبلیغ والے ہیں کہ جو یہ کام کرتے. میں نے اس کو بلوا کر کوئی بات نہیں کی ان کے بھائیوں کے جھگڑے کی. میں نے کہا میرے ساتھ 10 دن کے لیے جماعت میں چلو. اس کو میں نے کہا، میں وہاں 10 دن کے لیے گیا ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. 10 دن کے لیے میرے ساتھ چل پڑا. چونکہ ہمارے ہاں یہ باتیں ہوتی نہیں نا، چلتی نہیں. زیادہ زیادہ ہمارے ممبر سے نماز روزے کی بات ہوتی، حج زکوٰۃ کی بات ہوتی، تو اخلاقیات، معاملات، درگزر، یہ باتیں چلتی نہیں. میں اس بات کو زیادہ بیان کرتا ہوں. تو وہ 10 دن میں مسلسل اخلاقیات تبلیغ کا 4تھا نمبر بیان کرتا رہا. 10ویں دن وہ مجھ سے خود کہنے لگا میں نے اپنے بھائی پہ زیادتی کی ہوئی ہے، اب میں انشاءاللہ اس کا ازالہ کروں گا. یا وہ ادھر انتہا پہ تھا یا ادھر انتہا پہ گیا کہ جتنی اپنے نام زمین تھی، وہ جتنی شہری جائیداد تھی وہ ساری اس کی تو اس کو ملی ہوئی تھی، جو اس نے قبضائی یا اپنی تھی، ساری کی ساری اسٹامپ پیپر پر اپنے بھائی کے نام کروا کے موریں لگا کے اس کو پیپر دے دے، بھائی ساری جائیداد تیری، بس یہ 1 بیگ اور 4 کپڑے میرے اور میں جا رہا ہوں، السلام علیکم. ساری جائیداد اپنے بھائی کو دے دی. اس نے کہا بھی صحیح نہیں، میرا اتنا مطالبہ نہیں ہے، میرا صرف میرے حق کا مطالبہ کا نہیں، میں نے زیادتی کی ہے، یہ اس کا ازالہ کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اگلی پکڑ سے بچائے. ساری جائیداد اس کے نام کر دی، ساری جائیداد، 1 انچ زمین اپنے پاس نہیں رکھی. حصہ میں اس کو کوئی 1 مربع زمین آتی تھی، اور شہر میں کافی جائیداد اس کے حصے میں آتی تھی، ساری بھائی کو دیتی. اور 4 کپڑوں کے ساتھ وہ وہاں سے نکلا اور ایک جگہ جا کر اس نے چھوٹا موٹا کام شروع کیا. اس میں پر جو اللہ نے اس پر دروازے کھولے کہ بارش کی طرح اس پہ رزق برسا، بارش کی طرح. اللہ نے اس کو اتنا دے دیا ہے کہ اس اپنی جائیداد سے شاید وہ 100 سال بھی لگا رہتا تو اتنا نہیں کما سکتا تھا جتنا اب اللہ نے اس کو دیا. بارش کی طرح، میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، اس پر رزق اللہ نے ایسے کر دیا جیسے دیوانہ ہوتا ہے. یہ لڑائی اور جھگڑا چھوڑنے کا نتیجہ ہے، صلہ رحمی کا نتیجہ ہے.
ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھائیوں سے لڑے ہوئے ہیں، رشتہ داروں سے لڑے ہوئے ہیں، عزیز و اقارب سے لڑے ہوئے ہیں، اور مقدمے ہیں، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، سگے بھائیوں کے کیس چل رہے ہیں، سگے بھائیوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں، اور قریبی رشتوں پر بہن بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں۔ یہ عجب بات ہے، اوروں کے لیے سخی ہوتے ہیں، اپنوں کے لیے دل تنگ کر لیتے۔ کیا عجب بات، اوروں کے لیے خوب سخی ہو جائیں گے، اپنوں کے لیے دل تنگ کر لیں گے، حالانکہ اپنوں کے لیے زیادہ دل کھلا ہونا چاہیے، اپنوں کے لیے زیادہ سخاوت کھلا ہونا چاہیے، اپنوں کے لیے زیادہ سخاوت کھلا ہونا چاہیے، اپنوں کے لیے زیادہ سخاوت کھلا ہونا چاہیے، اپنوں کے لیے زیادہ